یہ کہانی ہے چڑیا رانی کی، جو بہت ہی معصوم تھی اور جنگل میں ایک گھنے درخت پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں باپ روزانہ اس کے لیے کھانا لینے جاتے اور وہ درختوں کی شاخوں پہ بیٹھی گانے گاتی رہتی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کی ماں اس کے لیے مزیدار کھانے لاتی اور اس کو بہت پیار کرتی۔ ماں باپ کے سائے تلے بہت پیار سے اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے درخت کے نیچے جو پانی کا تالاب ہے اس میں بھی کوئی جانور رہ سکتا ہے۔ ایک دن اس کے ماں باپ جب باہر کھانا لینے گئے تو اس میں سے اچانک ایک مینڈک نکلا اور اچھل کر درخت کی جڑ میں آ کے بیٹھ گیا۔ چڑیا رانی اس مینڈک کو دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ مینڈک نے کہا کہ ارے چڑیا رانی، ڈرو نہیں، میں اس کیچڑ کا بادشاہ ہوں۔ چڑیا رانی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگا کہ سارے جنگل کے جانور تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تم بہت اچھا گاتی ہو، لیکن تم کیسی رانی ہو جو تتلیوں سے کھیلتی ہو، گانے گاتی ہو، ادھر ادھر اڑتی ہو، لیکن تمہارا اپنا کوئی درخت نہیں ہے، تمہارے دوست ہیں۔ یہ بات سن کر چڑیا رانی اداس ہو گئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کب تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی، اس کا کب الگ ایک گھونسلہ ہوگا جس پر وہ اپنی حکومت کرے گی۔ ماں باپ نے اسے کئی بار سمجھایا کہ مینڈک کی باتوں میں نہ آؤ، لیکن چڑیا رانی معصوم بچی تھی، وہ گھبرا گئی۔ ایک دن جب اس کے ماں باپ کھانا لینے گئے تو وہ اڑنے لگی، اڑتی رہی اور درختوں کے بیچ ایسا درخت تلاش کرتی رہی کہ جس میں اسے الگ گھونسلہ بنانے کی جگہ مل جائے۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی لیکن اسے کوئی بھی درخت ایسا نہ ملا کہ جس پہ کوئی پرندہ ہوتا۔ اب تو وہ ڈر گئی اور ڈر کے رونے لگی۔ اتنا روئی کہ اس کے رونے کی آواز سن کر وہاں پر ایک جگنو آ گیا۔ جگنو نے جب دیکھا کہ چڑیا رانی رو رہی ہے تو جگنو نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ چڑیا رانی نے پریشان ہو کر بتایا کہ کس طرح مینڈک نے اس کو پریشان کیا اور وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آ گئی ہے اور اب وہ رستہ بھی بھول گئی ہے۔ جگنو نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ماں باپ سے زیادہ آپ کا کوئی سچا اور مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ صبح ہونے والی ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ چڑیا رانی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یہاں ماں باپ بھی گھونسلے میں بیٹھے اس کے لیے بہت پریشان تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کہاں چلی گئی۔ جگنو نے راستہ دکھایا اور چڑیا رانی اڑتے اڑتے اپنے گھونسلے میں پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اور ان سے شرمندگی کا اظہار کیا۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگایا اور بہت پیار کیا۔ اس کے بعد چڑیا رانی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آئندہ وہ کبھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی، ماں باپ کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں آگے اپنے گھر کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیں پیارے بچوں، اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں یونیٹون کڈس نیٹ ورک۔